من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون يا أيها الذين آمنوا إيمان والو استعينوا بالصبر والصلاة مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اور نہ کہو ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں مردے بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں ولکن لا تشعرون لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران اہل سنت والجماعت محترم بزرگوں قابل احترام ساتھی اور معزز سنوان ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کے راستے میں دین کی بقا کے لیے دین کی احیاء کے لیے اپنی جان قربان کر دینا شہید ہو جانا ایک بہت بڑا منصب ہے اتنا بڑا منصب ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا اللہ کا محبوب پیغمبر بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کرتا ہے میرا جی چاہتا ہے اللہ میں تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں ثم اقتل پھر قتل کیا جاؤں ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں ثم اقتل پھر قتل کیا جاؤں پیغمبر کی اس دعا سے اور پیغمبر کی اس خواہش سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ شہادت کتنا اونچا منصب ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے لوگ ہر کسی بھی عبادت کی بنا پہ ایمان کی حالت میں جنت میں جائیں گے تو وہ جنت میں داخل ہو کر بڑے خوش ہوں گے یا اللہ جن نعمتوں کا تو نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ نعمتیں تو نے ہمیں عطا کر دی ہمیں محلات بھی مل گئے دودھ شہد کی نہریں بھی مل گئی اور جس جس چیز کی
کی ہمیں طلب تھی وہ مل گئی. صرف ایک شہید ہو جو اللہ کی بارگاہ میں جنت میں جانے کے بعد بھی یہ درخواست کرے گا کہ یا اللہ مجھے تیری کبریائی کی قسم، مجھے تیری جنت کے اندر وہ لطف اور مزہ نہیں آیا جو تیرے راستے میں گردن کٹانے کا آیا، جو لذت مجھے تیرے راستے میں اپنا خون بہانے میں آئی تھی، جو مزہ مجھے تیرے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کا آیا تھا، وہ مزہ تیری جنت کی ان نعمتوں میں نہیں. اس لیے میری خواہش ہے کہ یا اللہ تو مجھے واپس دنیا میں لے، میں دنیا میں جاؤں، پھر تیرے دشمنوں کے خلاف جنگ لڑوں، تیرے دشمنوں کے خلاف لڑوں، پھر میں شہید ہوں تو اللہ رب العزت فرمائیں کہ تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب دنیا میں میرا کوئی دشمن ہے ہی نہیں. اب دنیا کے اندر نہ کوئی میرا انکار کرنے والا ہے، نہ کوئی میری نافرمانی کرنے والا ہے. اب تو وہ سارے کے سارے جہنم دنیا کے اندر تو اب کوئی باقی ہے ہی نہیں. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ شہادت کا مقام بہت اعلیٰ ہے. اور یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ شہادت مقصد نہیں ہے، منصب ہے. شہادت مقصد نہیں. میں اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے نکلتا ہوں. یہ میری تمنا ضرور ہوگی کہ اگر مجھے شہادت کا منصب مل جائے تو میرے لیے بہت بڑا انعام ہے، لیکن اس منصب کے لیے وہ میدان میں نہیں جاتا، وہ اس مقصد کے لیے میدان میں جاتا ہے کہ اگر میری جان قربان ہو کے بھی اللہ کا دین بچتا ہے تو میرے لیے یہ سودا مہنگا نہیں. مقصد ہے اللہ کا دین بچانا، مقصد ہے اللہ کے دین کو محفوظ رکھنا، مقصد ہے اللہ کے دین کی سر بلندی. ہاں اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے مجھے شہادت کا منصب مل جائے تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے. یہ آیات کریمات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہاں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا خاص طور پر ذکر کیا. شہادت حاصل کرنے والوں کا مقام بیان کیا ہے اور ان مقام حاصل کرنے والوں اور دوسروں کے لیے اس منصب کے حاصل ہونے کے بعد تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، تمہارا عمل کیا ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے وہ رویہ بتایا ہے کہ شہادت کا منصب پانے والا، شہید ہونے والا، ظاہر بات ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں جائے گا تو اس کے دل کے اندر دو چیزیں تو پختہ ہیں. بھائی اس راستے میں میری جان بھی جا سکتی ہے اور میں اس مقصد کے لیے اپنے دشمن کو مار بھی سکتا ہوں. دونوں پہلو اس کے سامنے ہوتے ہیں. میں قتل ہو بھی سکتا ہوں، میں قتل کر بھی سکتا ہوں،
قتل ہوں گا تو منصب مل جائے گا، قتل کروں گا تو مقصد مل جائے گا۔ اگر میں قتل ہو جاؤں گا تو مجھے شہادت کا منصب مل جائے گا، اور اگر قتل کروں گا تو مجھے جہاد کا مقصد مل جائے گا، دشمن مغلوب ہو جائے گا۔ میں جس مقصد کے لیے میدان میں اترا ہوں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی بقا کے لیے، اللہ کے دین کی سلامتی کے لیے، میرا وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت پہلا حکم تو یہ دیتے ہیں، اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، تمہیں جو مصیبت بھی پہنچنے والی ہے یا پہنچ گئی ہے، اس مصیبت کے وقت میں واہ ویلا کرنے کی بجائے، شور شرابہ کرنے کی بجائے، چیخنے چلانے کی بجائے صبر کا مظاہرہ کرو۔ اور صبر تمہیں کیسے ملے گا؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جب وفات کا وقت قریب آیا تو سارے عزیزوں رشتہ داروں کو جمع کیا، عزیزوں اقربا کو، گھر والوں کو، سب کو جمع کیا، اور انہوں نے کہا دیکھو موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت اپنے وقت میں آئے، مجھے معلوم نہیں کہ میں کل کے دن تمہارے ساتھ ہوں گا یا نہیں، مجھے خبر نہیں، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، میرے مرنے کے بعد میری میت کے ارد گرد جمع ہو کے ماتم کرنے، نوحہ کرنے، چیخنے چلانے کی بجائے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میری چارپائی، میری میت کو وہیں چھوڑ کر پہلے جا کے اچھی طرح وضو کر کے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے پھر میرے پاس آنا، اس نماز کے ذریعے اللہ تمہیں وہ صبر عطا کرے گا جو صبر اللہ کا تقاضا ہے۔ وہ اللہ صبر کا حکم دیتے ہیں اور صبر تک پہنچنے کا ذریعہ بھی دیتے ہیں کہ صبر حاصل کرنا ہے تو نماز کے ذریعے، اور نماز کے اندر کیا ہے؟ وہ شروع کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کیا مطلب ہے؟ یا اللہ تمام جہانوں کا مالک تو ہے، رب تو ہے، پالنے والا تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو روز جزا کا مالک ہے۔ کیا مطلب؟ یا اللہ میں نے اس روز جزا میں تیرا سامنا کرنا ہے اور اس وقت کا مالک تو ہی ہے۔ وہ اس جملے کے اندر ہی اپنی موت کے یقین کا اظہار کر رہا ہے، یقین۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خبردار، میرے مرنے کے بعد رونا چلانا نہیں، چیخنا چلانا نہیں، ماتم نہیں کرنا، بلکہ میرے مرنے کے بعد میری چارپائی کو چھوڑو، پہلے جاؤ جا کے وضو اور اچھی طرح وضو کرو، وضو کر کے پھر پورے اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اللہ رب العزت تمہیں وہ صبر عطا کرے گا۔ شیخ
تفسیر حضرت امام احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ معمول تھا، درس دیتے تھے قرآن پاک کا. جس دن ان کی وفات ہوئی اس دن انہوں نے اپنے بیٹے اور جانشین مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ علیہ کو بلایا اور فرمایا بیٹا میں نے کبھی درس کا دعویٰ نہیں کیا، درس قرآن کا دعویٰ میں نے کبھی نہیں کیا. اگر میری وفات ہو جائے اور درس کا ٹائم ہو تو میری میت کو اسی جگہ چھوڑ کے پہلے جا کے قرآن کا درس دینا جو میرا زندگی کا معمول ہے. پہلے جا کے درس دینا اور درس کے بعد پھر آ کے کرنا کفن دفن کا انتظام جو کرنا. یہ اللہ رب العزت جو صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ بے شک شہادت ایک بڑا اعلیٰ منصب ہے، ایک جانے والے کا دکھ بھی تمہارے اندر موجود ہے، لیکن تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو. اور صاحب خدا کے پیغمبر نے فرما دیا جیسے اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. صبر کرو اور نماز کے ذریعے مدد مانگو. میں جانتا ہوں کہ نماز تمہارے لیے کام بڑا مشکل ہے. انہا لکبیرۃ، نماز پڑھنا تمہیں دشوار نظر آئے گا، نماز پڑھنے میں تمہیں دقت محسوس ہوگی، لیکن ہاں اس آدمی کو نہیں ہوگی جس آدمی کے دل کے اندر میرا ڈر اور خوف موجود ہے. اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ مشکل اسی کے لیے ہے جس نے اپنے دل کے اندر کئی خوف پال رکھے. اس کو یہ خوف میں نماز کے لیے چلا گیا تو دکان کون کھولے گا؟ دکان نہ کھلی تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پیسے نہ آئے تو بچے کھائیں گے کہاں سے؟ اس نے اپنے دل کے اندر جو دوسرے خوف پیدا کر رکھے ہیں، اگر ان تمام خوفوں کو دل سے نکال کے صرف ایک اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر پیدا کر لے تو اس کے لیے نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں. جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز مشکل کام ہے مگر اس کے لیے نہیں جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف موجود ہے. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو صبر کے سوا تمہارے پاس چارہ نہیں. حالانکہ صبر اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ رکھنے کے برابر ہے مشکل کہ جس طرح تم آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لو تو زیادہ دیر تک کر نہیں سکتے. اسی طرح صبر ہے تمہارے لیے مشکل، لیکن اگر تم صبر کرو گے تو اللہ رب العزت اس صبر کے بدلے میں جو تمہیں عطا فرمائیں گے اس کا تم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو دین صرف دو چیزوں کا نام ہے، دین صرف دو چیزوں کا نام ہے، دین صرف دو چیزوں. دین دو حصوں میں تقسیم ہے.
آدھا دین صبر میں ہے اور آدھا دین شکر میں. آدھا دین کس میں ہے؟ صبر. اور آدھا دین شکر. اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو شکر ادا کرنا، اللہ کی طرف سے مصیبت آئے تو صبر کرنا. دین ان ہی دو حصوں کا نام ہے. آپ پورے دین کا مطالعہ کر لیں، عبادات ہو، اخلاقیات ہو، احکامات ہو، اگر دین کا مطالعہ کریں گے تو دین انہی دو چیزوں کے محور پر گھومتا ہے، یا صبر یا شکر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبر ہے مشکل، لیکن اگر صبر کرو گے تو اللہ اس صبر کا پھل بہت میٹھا دے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر ہے کیا؟ سمجھنے کی بات ہے کہ صبر کس چیز کا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبر نام ہے جس وقت آدمی کو کوئی مصیبت تکلیف پہنچے تو اس مصیبت اور تکلیف کے پہلے مرحلے میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے اپنے دل کو اطمینان دے رہے. میں صبر یہ نہیں کہ پہلے دن بھی رو دھو لیا، دوسرے دن اس سے رونا دھونا کم کر دیا، تیسرے دن اور کم کر دیا. یہ تو آدمی عام معمول کے مطابق نہیں. 3-4 دن 5 دن ماں کا صدمہ، باپ کا صدمہ، اولاد کا صدمہ، یہ مہینہ 2 مہینے کے بعد تقریباً ختم ہو جاتا ہے، انسانی فطرت کا حصہ. لیکن صبر یہ نہیں کہ 8-10 دن رو چیخو چلا لو اور پھر اس کے بعد میں نے صبر کر دیا. نہیں، صبر ہے مصیبت تم تک پہنچی ہے اور پہلے مرحلے میں تم نے کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تمہارے دل کو وہ صبر عطا کرے گا جس کا تم تصور نہیں. روایات میں آتا اور میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر مدینہ منورہ کے اندر عورتوں کو یا معذور جو رہ گئے تھے وہ جہاد پہ نہیں جا سکے تھے، ان کو پتہ چلا کہ مسلمان کثیر تعداد میں شہید ہوئے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی زخم آئے ہیں. اب وہاں میدان جہاد سے ایک آدمی مدینے میں داخل ہوتا ہے. ایک عورت مدینے کے دروازے پہ کھڑی ہے، اس سے پوچھتی ہے میرے آقا کا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے تیرا بیٹا شہید ہو. وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا. وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ اسے کہا گیا تیرا خامد بھی شہید ہو گیا. وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ یہ ہے وہ چیز جس کا نام صبر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مصیبت کے پہلے مرحلے اگر تم اس کو یہ چیز سمجھ کے کہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم سب نے بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے،
تم اپنے دل کو اطمینان دے لو تو اسی کا نام صبر ہے. جہاں تک آہستہ 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 دنوں میں مہینوں میں صدمہ بھول جانے کا نام ہے، اس کا نام صبر نہیں ہے. صبر تو پہلے مرحلے. اور صبر کے لیے کس چیز کی ممانعت ہے؟ حضور علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ آپ کی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ وفات پا گئی. حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں اور خود اپنی بیٹی کی وفات کی خبر سن کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ان آنسوؤں کا بہنا صبر کے منافی نہیں، یہ تو اس محبت کا تقاضا ہے جو اللہ نے دل میں اس کے لیے پیدا کی ہوئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے منافی کیا چیز ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا صبر کے منافی ہے اونچی آواز سے واہ ویلا کرنا، اپنے بال نوچنا، اپنے کپڑے پھاڑنا، اپنا سینہ کوٹنا، اپنے چہرے پہ تھپڑ مارنا. فرمایا یہ چیزیں صبر کے منافی. زمانہ جاہلیت کے اندر تین قسم کے لوگ تھے اور غالباً دو قسم کے تو آج بھی موجود ہوں گے. ایک عورتوں کا ایک گروہ ہوتا تھا، ایک ٹیم ہوتی تھی عورتوں کہ جس گھر کے اندر بھی کوئی آدمی فوت ہو جاتا تو ان عورتوں کو بڑی ٹریننگ ہوتی تھی، باقاعدہ انہوں نے ٹریننگ لی ہوتی تھی. وہ اس گھر میں جمع ہو جاتی، وہاں آ کے ماتم کرتی، سینہ کو بھی کرتی. اور ظاہر بات ہے کہ جب باہر سے آنے والے لوگ میت پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز سے واہ ویلا کریں گے تو گھر والوں کے صدمے میں تو اضافہ ہوگا. یہ ایک طبیعی چیز ہے. اب وہ آ کے شور شرابہ کرتی تو گھر کی عورتیں بھی، گھر کے لوگ بھی اونچی آواز سے رونا دھونا شروع کر دیتے. یہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی اور آج کل بھی بعض علاقوں میں وہ عورتیں پائی جاتی ہیں کہ جن کا کام ہی یہی ہے کہ میت کے گھر میں جا کے وہاں جا کے واہ ویلا کرنا اور گھر والوں کے صدمے میں اضافہ کرنا. حضور علیہ السلام جب غزوہ احد سے فارغ ہوئے 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. تقریباً ہر گھر کے اندر، مدینہ منورہ کے تقریباً ہر گھر کے اندر ایک ایک میت جا رہی تھی. ہر گھر کے اندر وہ نوحہ کرنے والی عورتیں آ کے نوحہ کر رہی تھی، ماتم کر رہی تھی. حضور علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے. ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے تھے
ان کا جگر اور دل نکال کے چبایا گیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے جب مختلف گھروں سے اس واویلے کی آواز سنی، قریب صحابہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ کیا آج میرے چچا کا ماتم کرنے والا کوئی نہیں؟ ذرا توجہ کیجئے گا کہ پیغمبر کا دعوت کا تبلیغ کا انداز کیا تھا۔ تمام گھروں سے جب صحابہ نے پیغمبر کی زبان سے یہ سنا کہ کیا آج میرے چچا کا ماتم کرنے والا کوئی نہیں، صحابہ تڑپ اٹھے۔ صحابہ گئے جا کے تمام گھروں سے وہ جو ماتم کرنے والی تھیں ان سب کو جمع کیا۔ آج مدینہ منورہ کے اندر سب سے بڑا صدمہ تو میرے پیغمبر کے ہاں۔ جب ساری جمع ہو گئی، لوگ بھی جمع ہو گئے، حضور علیہ السلام تھوڑی دیر تک سنتے رہے۔ جب معلوم ہوا سارے جمع ہو گئے، فرمایا ٹھہرو میری بات سنو، اب خدا کا پیغمبر یہاں دعوت دے رہا ہے۔ پہلے سب کو جمع کیا، جمع کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا بخدا میرا مقصد اپنے چچا کی میت پر تم سے ماتم کروانا نہیں تھا، میں نے تو تمہیں مسئلہ سمجھانے کے لیے یہاں اکٹھا کیا ہے۔ سن لو، یہ زمانہ جاہلیت کی رسم ہے، اسلام کے اندر حرام ہے، اسلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں۔ اب خدا کا پیغمبر کس کے لیے ماتم سے روک رہا ہے؟ اس کے لیے جس کو خود خدا کا پیغمبر سید الشہداء کا خطاب دیتا، جس کو خدا کے پیغمبر نے سید الشہداء کا خطاب دیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، خدا کے پیغمبر نے وہاں خطبہ دیا، فرمایا یاد رکھو یہ زمانہ جاہلیت کی رسم۔ بلکہ ایک مقام پہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ میت پر یا کسی کے فوت ہونے کے بعد یہ ماتم، یہ واویلا، یہ نوحہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، یہ نوحہ کرنے والے پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ اب خدا کا پیغمبر اپنے چچا کے، جسے خدا کا پیغمبر سید الشہداء کا خطاب دیتا ہے، اس کی میت پر بھی خدا کا پیغمبر ماتم کرنے کی اجازت نہیں دے رہا، اسی مقام پہ ماتم کرنے والوں کو بتا رہا ہے کہ اس کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں، اس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ زمانے جاہلیت کے اندر عورتوں کا ایک گروہ تو وہ تھا جو ماتم کر کے گھر والوں کے صدمے میں اضافہ کرتا۔ اور میں یہ بات واضح کرتا چلوں، دو چیزیں خاص طور پر ذہن میں رکھیں۔ صدمہ اصل نام ہے دل سے اٹھنے والی محبت کا، دل سے اٹھنے والی، اندر سے۔ اللہ کا نبی کہتا ہے تمہارے اندر سے اس صدمے کی جو آگ اٹھ رہی ہے اس کو بھی اٹھنے نہ دو۔ ہاں، آنسوؤں کے ذریعے بہتی ہے تو بہنے دو، زبان کے ذریعے
واویلے کے ذریعے اپنے دل کے اس صدمے کی آگ اپنی زبان پہ مت لاؤ، اپنے جسم کے باقی حصوں کو اس میں شامل مت کرو۔ اور ایک ہوتا ہے کسی بیرونی اثر کے ذریعے اس صدمے کی آگ کو جلانا۔ صبر، اللہ جو صبر کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر سے جو صدمے کی وجہ سے آگ نکل رہی ہے اس کو دباؤ۔ اور خدا کا پیغمبر کہہ رہا ہے لوگوں، تمہارے واویلے سے، بیرونی اثر سے کسی کے دل کا صدمے کا وہ اثر اگر نکلتا ہے تو یہ تو زمانہ جاہلیت کی رسم ہے۔ وہ عورتیں جا کے نوحہ کرتی تھیں اور گھر والوں کے صدمے میں اضافہ ہوتا تھا، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی تھی۔ معلوم ہوا خدا کا پیغمبر یہ کہنا چاہتا ہے کہ صدمے کو اپنے دل کے اندر دباؤ، مرثیے پڑھ پڑھ کے کسی کے دل کا صدمہ جگاؤ نہیں۔ مرثیہ خوانی کر کر کے کسی کے صدمے کے دل میں جو اس کے موجود ہے اس کو جگاؤ نہیں۔ اس کا اسلام کے اندر کبھی کوئی تصور نہیں رہا اور اسلام نے کبھی اس کی اجازت نہیں۔ دوسری ہوتی تھی خاندانی عورتیں جو میدان جنگ میں اپنے مردوں کے ساتھ جاتی تھیں۔ اب ان کا کام کیا تھا؟ وہ اونچی اونچی آواز میں سریلی آوازوں کے ساتھ اپنے مردوں کے جذبے کو اجاگر کرنے کے لیے، اپنے مردوں کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے وہ اشعار پڑھتی تھی۔ وہ کیا تم بھول گئے ہو فلاں جنگ میں انہوں نے تمہارے چچا کو مار دیا تھا، اور تم بھول گئے ہو فلاں جنگ میں انہوں نے تمہارے بھائی کو قتل کر دیا تھا، آج تم ان کا انتقام نہیں لوگے، آج انتقام کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج لے لو اپنے بھائیوں کے قتل کا بدلہ، آج لے لو اپنے باپوں کے قتل کا بدلہ، آج لے لو اپنے بیٹوں کے قتل کا بدلہ۔ وہ اشعار پڑھ پڑھ کے وہ عورتیں میدان جنگ کے اندر اپنے مردوں کے جذبات کو ابھارتی تھیں۔ حضور علیہ السلام نے اس سے بھی منع کیا، کوئی عورت میدان جنگ میں بول نہیں سکتی، کوئی عورت میدان جنگ میں واویلا نہیں کر سکتی، اشعار نہیں پڑھ سکتی۔ حتیٰ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، حضرت ان کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر کی پھوپھی، انہوں نے حضور کو پیغام بھیجا، آقا میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے سوچا بھائی کی میت اس وقت دیکھنے کے قابل نہیں، بہن آئے گی اپنے بھائی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے گی، اس کا سینہ چاک دیکھے گی، برداشت نہیں کر سکے گی، بے صبری کا مظاہرہ کرے گی۔ خدا کے پیغمبر نے روک دیا، نہیں پھوپھی جان آپ اپنے بھائی کی میت نہیں دیکھ سکتے، ان کی شکل نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کی پھوپھی سمجھ گئی کہ خدا کا پیغمبر کیوں روک رہا۔ اسی وقت پیغام بھیجا، آقا آپ مجھے اس لیے روک رہے ہیں نا کہ میں اپنے بھائی کی میت پہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کروں، مجھے مسئلہ معلوم ہے، آپ نے ہمیں صبر کی تلقین کی ہے، میں آپ کے ساتھ
وعدہ کرتی ہوں کہ میرے بھائی کے جسم کی جو بھی کیفیت ہے میں صرف آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں، اگر آنکھوں سے اس کا اظہار ہو گیا تو اس پر میں بے بس ہوں، لیکن وعدہ کرتی ہوں میں وہاں کسی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں۔ اب خدا کا پیغمبر اپنی حقیقی جھوٹی کو اپنے بھائی کی میت دیکھنے سے بھی منع کر رہا ہے تاکہ وہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے۔ اور مسئلہ یاد رکھیں، حضور علیہ السلام نے قبرستان میں جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ قبرستان ایک مزار کی صورت میں ہو یا بہت ساری قبروں کا مجموعہ، حضور علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، عورتیں قبرستان میں نہیں جا سکتی۔ حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے والوں نے پوچھا، حضرت کیا بالکل کوئی عورت نہیں جا سکتی؟ فرمایا نہیں، خدا کے پیغمبر نے جو منع کیا ہے کچھ شرائط کے ساتھ منع کیا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عورت بغیر پردے کے، بغیر پردے کے قبرستان میں نہیں جا سکتی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کسی ایسے لباس میں قبرستان میں نہیں جا سکتی، قبرستان کے اندر اس کے باپ کی قبر ہو، بیٹے کی ہو، بھائی کی ہو، خاوند کی ہو، معاشرے کا عمومی لباس پہن کے وہ قبرستان میں نہیں جا سکتی، سادہ لباس برقعے میں ملبوس۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس وقت قبرستان میں جا سکتی ہے جب قبرستان میں اور کوئی مرد موجود نہ ہو۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے تو تمام بھانگ کے اڈے ہی قبرستان میں، ہمارے تو بھانگ کے اڈے ہی قبرستانوں کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا قبرستان کے اندر اگر کوئی لوگ دوسرے موجود ہوں عورت نہیں جا سکتی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہاں جا کے اپنے باپ، بیٹے، بہن جس کی قبر پر بھی گئی ہے وہاں جا کے کسی قسم کی غیر شرعی حرکت نہ کرے، کسی قسم کی بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے۔ اس کے لیے اجازت ہے، چونکہ ان شرائط پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ نوحہ کرنا، یہ ماتم کرنا، اور صرف یہ نہیں فرمایا، ایک مسئلہ اور بھی فرمایا کہ صرف نوحہ کرنے والے پر ہی نہیں، اس نوحے کو سننے والے پر بھی خدا کی لعنت۔ میں جا کے قبرستان میں عورت کرے گی کیا اگر چلی جائے؟ دعا کے لیے، صرف دعا کے لیے۔ اگر اس کا اطمینان، عورت کا اطمینان گھر میں دعا سے پوری طرح نہیں ہوتا تو دعا کے لیے جا سکتی ہے۔ اسی لیے چوتھی شرط یہ رکھی گئی ہے کہ غیر شرعی حرکت کوئی نہ کرے۔ اس کا اشارہ مزارات کی طرف بھی ہے کہ وہاں جا کے جو مزارات کے طواف کیے جاتے ہیں، وہاں جا کے جو مزارات کو سجدے کیے جاتے ہیں وہ بھی شرعاً حرام اور ناجائز ہیں، خواہ وہ مرد کرے یا عورتیں کرے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا نوحہ کرنے والے اس پر بھی خدا کی لعنت اور سننے والے پر بھی خدا کی لعنت۔ اور ایک تیسرا طبقہ بھی تھا، وہ طبقہ تھا شاعروں، تو شاید آج بھی ہمارے ہاں موجود ہے۔ وہ طبقہ، ان کا کام کیا تھا؟
کسی کا نوحہ لکھتے یا کسی کی مدح لکھتے. بادشاہ وقت ہے، کوئی وڈیرا ہے، کوئی جاگیردار ہے، کوئی اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، کوئی مالدار ہے، جا کے اس کی مدح میں اشعار پڑھتے اور ان سے رقم مل جاتی اور اسی پہ ان کا گزارا ہوتا تھا. یا کسی کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے تو جا کے وہاں اس کا مرثیہ سناتے، پیسے مل جاتے اور گزارا کرتے. یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر ان کی کسی صورت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، عام میت پر بھی نوحہ کرنے کی اجازت نہیں، شہید کا تو پھر اپنا ہی ایک مقام. یہاں اللہ یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ تیرا باپ عام بیماری سے یا عام حالت میں مر جائے، اس کی میت پر بھی نوحے کی اجازت نہیں، چہ جائے کہ تیرا باپ شہادت کے منصب پر ہے، تیرا باپ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جائے، اس کا تو مقام ہی بہت اونچا ہے. خبردار اس کے لیے بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا. اللہ رب العزت نے یہاں ایک اور بات بتا دی ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہ زندہ ہیں، شہید زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں. اب پچھلے دنوں میں ایک کلپ سن رہا تھا، وہ ایک ذاکر صاحب بیان کر رہے تھے، یہ کہتے ہیں جی ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے زندہ بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا 40 سال تک ماتم کرتے رہے. بھائی قرآن کہاں کہتا ہے کہ وہ ماتم کرتے رہے؟ قرآن نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ وہ ماتم کرتے رہے. وہ 14 سال یا 40 سال تک اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے رہے، اور اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. اب خدا کا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اس بیٹے کی جدائی پر جس صدمے کا اظہار کیا، وہ آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا تھا، وہ واویلا مچانا نہیں تھا، وہ سینہ گوبی نہیں تھا، وہ شور و غل نہیں تھا. وہ خاموشی کے ساتھ اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے رہے. اور یہ تو خدا کے پیغمبر سے بھی ثابت ہے. اپنے بیٹے ابراہیم جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، ان کی وفات کی خبر سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اپنی بیٹی رقیہ کی وفات کی خبر سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اپنی بیٹی ام کلثوم کی وفات کی خبر سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنکھوں میں آنسوؤں کا آنا یہ صبر کے منافی نہیں ہے. صبر کے منافی ہے زبان کے ساتھ واویلا کرنا، زبان کے ساتھ شور و غل کرنا، اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ بال نوچنے، کپڑے پھاڑنے، سینہ گوبی کرنی. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.